بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نعمت ہیں، گھر کا چراغ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ گھر کی رونق انہی سے ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو ایک واقعہ ہوا ہے، واقعی اٹس اے ہارٹ رینچنگ ہارٹ بریکنگ ایپیسوڈ جو ہوا ہے۔ ایک فیملی جو ہے وہ پرتھ سے آئی ہوئی تھی، آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی، اور ڈھنڈیال کے علاقے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور وہ وہاں کے مقیم بھی تھے، چکوال کا علاقہ ہے یہ۔ تو پوری قوم ویسی سوگوار ہوئی ہوئی اس واقعے کے بعد، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ آسٹریلیا کے شہر پرتھ سے اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اور حج کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے فیملی جو آئی ہوئی تھی۔ اور خاص طور پہ اطلاعات کے مطابق جب خاندان کے سربراہ عدیل احمد اور اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے، تو دو مسلح افراد ان کے پاس آئے، لوٹ مار کی ان سے۔ وہ اس علاقے کے جو ہے وہ ڈکیت تھے، تو انہوں نے جو نقدی سامان اور زیورات جو تھے وہ ان سے لیے، اور اس کے بعد وہ جا ہی رہے تھے تو جہاں انہوں نے گاڑی لگائی ہوئی تھی تو وہ سی سی ڈی کے دفتر کے پاس وہ گاڑی تھی۔ جیسے ہی ان کا ایک اہلکار نے یہ دیکھا ہے واقعہ، تو وہاں سے وہ اندر گیا ہے، اس نے اپنے دوسرے سپاہی کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں سے جو ہے اوپن فائرنگ ہوئی ہے وہاں۔ اور اوپن فائرنگ کے دوران جو ہے بچی کو جو ہے وہ 4-5 فائرز لگے ہیں، بچی اسی وقت ہی دم توڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد کو اور بھائی کو بھی فائرز لگے ہیں، جو کہ شدید زخمی ہیں اور اس وقت ہسپتال میں جو ہیں وہ ان کا زیر علاج ہیں۔ تو ویوز، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے تو ہمیں پتہ ہے ڈکیتی تھی، مگر اوپن فائر کر دینا، جبکہ پتہ ہے کہ گاڑی میں جو ہے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے، نظر تو آ رہا ہے نا، آپ جب فائر کر رہے ہو یا آپ دیکھ رہے ہو تو آپ عام شہریوں کے اوپر آپ کیسے فائر کھول سکتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہے، پولیس ہے، سی سی ڈی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اس کے محرکات پہ بھی بات کریں اور اوپن فائر کے اوپر بھی بات کریں کہ اکارڈنگ ٹو دا لیجسلیشن کیا ہے، ایس او پیز کیا ہیں، اور رول آف لا کیا کہتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وقاص ابریز صاحب، ماہر قانون ہیں، ان سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی ہماری رہنمائی نہیں فرما سکتا ہے۔ وقاص صاحب، آپ نے یہ سارا واقعہ جو ہے سنا ہے، اٹس اے لانگ پورا ایک واقعہ بہت لمبا ہے کہ کہاں گاڑی رکی، کیسے رکی، کہاں جا رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے، اور بیسکلی دیر آسٹریلین سٹیزنز۔ مگر واقعہ جو ہے کہ اوپن فائر کر دینا، سٹیزنز آسٹریلین ہوں، پاکستانی سٹیزنز ہوں، اوپن فائر کر دینا، کیا یہ درست بات ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں گے نا، سب سے پہلے اس دلہراش، اس کربناک اور اندیشناک واقعے کی جتنی بھی مرمت کی جائے وہ کم ہے۔ مرمت کے ساتھ قانونی طور پر، آئینی طور پہ جتنی بھی مرمت کی جائے وہ بھی کم ہے۔ ان لواحقین کے لیے کہ جن کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور جگر کا گوشہ چلا گیا، آئی تھنک کہ اس سے ورس انسیڈنٹ ان کی دنیا میں یا ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوگا، اور یہ پوری زندگی ان کو پنچ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سکون دے، آمین۔ ان کے لیے پوری پاکستانی قوم کی تعزیت ہے۔ اچھا، جہاں تک اوپن فائر کی بات ہے اور اس سارے واقعے کی بات ہے، قانونی اینگل سے ہم بات کریں گے، کیونکہ سی سی ڈی کی ورکنگ جو ہے گزشتہ 1.5-2 سالوں کے اندر جب سے یہ ادارہ بنا، اسٹیبلش ہوا، اس میں جو ہراسمنٹ کے کیسز کو جس طرح انہوں نے ٹیکل کیا، خواتین کی ناموس، ان کے تقدس و تکریم کے حوالے سے، وہ شاید انپریسیڈنٹل تھا۔ اس طرح کی کارروائییں، فل فور ایکشن کرنا شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھا، اور کرائم کو ڈیکریز کرنے میں بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے سی سی ڈی کا۔ اچھا، یہ جو گزشتہ روز کا واقعہ ہے، اس کے باقی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپن فائر کرنا، پبلک پلیس پہ کرنا، اور جب آپ کو یہ جوپڈی ہیزرڈ کو، خطرہ لاحق ہو کہ آپ کا جو فائر ہے وہ ملزم کی بجائے کسی عام شہری کو، کسی معصوم شہری کو بھی لگ سکتا ہے، اسپیشلی جب بچے ہوں، بزرگ ہوں اور نہتے شہری موجود ہیں، تو آپ پبلک پلیس پہ فائر کرنا آپ کے ایس او پیز میں ہی شامل نہیں ہے، آپ کے جو پری ایکشن پروٹوکولز کے اندر ہی شامل نہیں ہے۔ انٹل انلیس کہ کوئی دہشت گرد تھا، کیونکہ یہ ایک رابری کا یا ڈکیٹی کا کیس تھا، اگر کوئی رابری کا یا ڈکیٹی کا کوئی بھی پولیس آفیسر ہے، سی سی ڈی کا، سی ٹی ڈی کا، کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا اہلکار ہے، وہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے ایس او پیز کو فالو کرے، اور پبلک پلیس پہ جو ہے قانون ان کو اجازت۔ جی آئی تھنک دیر از اے ڈسٹورشن ان وائس۔ وقاص ابریز صاحب جیسے ہمیں واپس جوائن کرتے ہیں،
ہم ان سے بات کریں گے. بات یہ ہے کہ واقعہ تو ہو گیا ہے مگر اس کیس میں جو دفعہ 302 شامل کی گئی ہے, کیا جو حقائق ہیں وہ اس کو جو ہے سپورٹ کریں گے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. وقاص ابریز صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی سیکشن بالکل آپ بات 302 کر کی رہے تھے. بات کی آپ. جی وقاص صاحب آپ بات کر رہے ہیں سیکشن 302. آئی تھنک تھوڑا سا جیسے ہی ہمارا رابطہ جو ہے بحال ہوتا ہے, ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. دیٹس ویری امپورٹنٹ ایشو. یہ جو یہ ایشو نہیں ہے, ایک پوری کہتے ہیں نا کہ پورے ملک کے گھروں میں جو سیکیورٹی ہے, جو سینٹٹی ہے, ایک فیملی کا ہے. یہ فیملی کسی کی بھی ہو سکتی تھی. اوپن فائر ہوا, ڈکیت تھے, جو بھی تھا, لیکن اوپن فائر ایک شہری کو لگ جانا, اور پیاری بچی آپ دیکھیں اس کی تصویر بار بار سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, ایسے دل عجیب سا ہو رہا ہے. اٹس اے ہارٹ رینچنگ ایپیسوڈ جو ہوا ہے, اور ایک بچی کو 5 گولیاں لگ جانا, اور بغیر دیکھے ہوئے اس اہلکار نے جس طریقے سے گولیاں چلائیں, یہ دیکھے بغیر. یہ کرائم سین تھا, ٹھیک ہے, کوئی اللہ معاف کرے کوئی ٹیررزم تو نہیں ہو رہی تھی, کوئی دہشت گردی تو نہیں ہو رہی تھی نا. تو ایک 2 ڈاکو تھے, ان کا دفاع جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق رکھتے تھے, انہوں نے فائر کیا. تو آپ وائرلیس کے تھرو آپ کچھ بھی آگے کر سکتے تھے. اگر وہ بھاگ رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے تو پکڑے جاتے, مگر پوری فیملی جو ہے اس کہتے ہیں بربریت کا شکار ہوئی ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وقاص ابریز صاحب, یس اوور ٹو یو. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے پوری تمہید باندھی, جو آپ نے انٹرو بھی دی, اور ابھی بھی آپ جو بات کر رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری بھی یہ چیز اس کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پبلک پلیس کے اوپر کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ فائرنگ نہیں کر سکتا. ایون کہ if there is a terrorism activity, اگر ٹیررسٹ ہیں وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو بھی پکڑنے کا پورا میکانزم موجود ہے سی ٹی ڈی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر. اسی طرح سی سی ڈی جو ہے ادارہ ہے, وہاں پہ بھی یہ تمام چیزیں ایس او پیز موجود ہیں, اور جتنے بھی لوگوں کے جو معاملات سی سی ڈی کے ہتھے چڑھے اور جن کو ساتھ وہ نبضما ہوئے, تو اس میں پورے ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. اور ڈپارٹمنٹ میں صرف ایک بندہ فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ 3-4 لوگوں کی ہیرارکی بیٹھ کے اس کو فیصلہ کرتی ہے, جو کہ ان کے ڈی جی جو ہے اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں. جو اس کا پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی ہم اس کی ریفلیکشن دیکھ چکے ہیں ڈفرینٹ جو ہائی پروفائل کیسز کے اندر, ان لوگوں کے ریلیٹڈ کے جن لوگوں کو عدالتوں نے بڑی بار سزائیں دی, لیکن وہ اپیکس کورٹ میں جا کے چھٹ گئے, گواہان منحرف ہو گئے, ہاسٹائل وٹنسز ہوئے, اور پھر وہ بچ گئے اور پھر آگے کرائم کمٹ کیا. تو سی سی ڈی کا اچھا ریکارڈ آئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے, اس واقعے کے اندر جو ان کے چٹا صاحب ہیں, جو ان کے ڈی جی بھی ہیں, ان کی طرف سے سہیل صاحب کی طرف سے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ٹائپ ایک سٹیٹمنٹ بھی دی گئی, اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ایک انڈیویجول کا جو ہے وکیلیس لائبلٹی کے تحت جو اس کی لائبلٹی ہے, اس میں ہم 302 کے تحت پروسیڈ کریں گے. شاید 302 تو نہ بنے, لیکن شاید 322 بن جائے, 319 بن جائے, یا 316 بن جائے. جو قتل شبہ عمد بن جائے, قتل بسبب بن جائے, قتل خطا بن جائے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب سی سی ڈی کون سا سیکشن انوو کرے گی اس کے اندر. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کراچی کے اندر 2-3 اس طرح کے واقعات تھے کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی, اور کچھ دیر گزرنے کے بعد والدین کو یہ احساس ہوا کہ بچی شاید ہلاک ہو چکی ہے, وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. وہ 4-5 سال کی نشوما اس کا شاید نام تھا, اور وہ بچی جو تھی وہ پھر اس چیز کا ادراک ہوا کہ کہیں سے ڈاکو گزر رہے تھے, اور پولیس ان کو فائر کرتے کرتے وہ اس گاڑی سے وہ فائر لگا, گاڑی کی شیشے کو فائر لگا, اور وہ بچی کے پیٹ سے گزر گیا. اللہ معاف کرے, یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے وہ فیملی جو ہے جو سفر کرتی ہے, وہ خاندان جو سفر کرتا ہے, وہ ایریا جو سفر کرتا ہے, شاید یہ وہ گہرے نقوش ہیں جو پوری زندگی نہیں مٹ پاتے. تو آئی تھنک کہ یہ تمام چیزوں کے اوپر سی سی ڈی کے جو ہیڈ ہیں, جو ہماری چیف منسٹر ہے, ان کو عوامی ہاتھوں سے نمبرزمہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہمارے ملک میں اس طرح کا جو واقعات کبھی بھی وقاص رونمانہ ابریز ہو صاحب, جائے. ہمیں سی سی ڈی کی کارکردگی کے اوپر کوئی کہتے نا کہ سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک, مگر اس طریقے سے ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر تو بات نہیں کی جاتی. ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار سے جو غلطی ہوئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رائٹ آف ڈیفینس کی اگر بات کریں, وہ اہلکار کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی آ سکتی ہے کہ رائٹ ٹو ڈیفینس, وہاں سے ایکسچینج آف فائر سے ان ڈیفینسو وے جو ہے اس نے فائر کیا, تو اس کے اوپر جو مقدمہ 302 ہے, وہ 302 مقدمہ بنے گا؟ دیکھیں, 302 نہیں بنے گا, چونکہ پبلک پلیس کے اوپر جو فائرنگ کرنا اٹ از ان لافل فار پولیس آفیسر,
تو اس میں سیکشن 322 جائے گا یا میکسیمم 316 جائے گا. 302 تو انٹینشنل مرڈر ہے, قتل عمد ہے. آپ نیتن سوچ کے سمجھ کے انٹینٹڈ کسی شخص کا قتل کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی پولیس آفیسر, لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کرندہ کہ کبھی بھی سوچ سمجھ کے اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے اور کسی بچی پہ فائر کر سکتا ہے یا فائرنگ اوپن کر سکتا ہے. شاید وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکا کہ گاڑی کے اندر شہری موجود ہیں, بچے موجود ہیں یا بچیاں موجود ہیں, اور میری گولی سے جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گولی کی زد میں آ سکتا ہے اور ہلاک ہو سکتا ہے. شاید اس وقت اس کا جو پرائم لائن فوکس تھا, یہ کنسنٹریشن تھا, وہ ڈکیٹ تھے, وہ رابرز تھے کہ جن کا کلا کما کرنا یا اس کا سدباب کرنا اس وقت اس کے لیے ناگزیر تھا. لیکن اس شخص کو بالکل سزا ہونی چاہیے, کیونکہ جب بھی ان لافل اسمبلی بھی ایون بنتی ہے, کوئی موب اسٹیبلش کیا جاتا ہے, تو اس کو بھی ڈسپرس کرنے کا ایک پراپر طریقہ کار ہے, ایک میکانزم ہے, ایس او پیز ہیں, پری ایکشن پروٹوکولز ہیں. لیکن آپ پبلک پلیس کے اوپر اس طرح پبلک یا کسی بھی شخص کی زندگی کو جپوڈائز کریں, اس کو جو خطرے لاحق ہیں اس کو مزید انہانس کریں, رسک ٹو لائف جو ہے ایڈ کریں, تو آئی تھنک ہمارا قانون, ہمارا آئین پاکستان اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے دیٹ از کرسٹل کلیئر, دیٹ از لوسیڈ اینڈ پلوسڈ ان دس ریگارڈ کہ رائٹ ٹو لائف کو پروٹیکٹ کرنا, دس از اے فنڈامنٹل رسپانسبلٹی آف دی اسٹیٹ, اور اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کرندوں کے تھرو ہی انفورس کرتی ہے, انشور کرتی ہے. تو آئی تھنک کہ جو اس سے مسٹیک کا فیکٹ ہوا ہے یا ان لافل ایکٹ ہوا ہے, اس میں سیکشن 322 بھی انووک کیا جا سکتا ہے, 319 بھی آ سکتا ہے, 316 بھی آ سکتا ہے, لیکن کسی صورت بھی 302 شاید قتل عمد جو ہے وہ نہیں بنے گا, کیونکہ وہ ایک انٹینشنل مرڈر ہے. وہ سوچ کے سمجھ کے ایک نیت کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ کسی کا مرڈر کیا جاتا ہے, تو اس میں سیکشن 302 انفورس کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ جو سی سی ڈی کے اندر بڑے لا جو ہے مائنڈڈ لوگ موجود ہیں جو اس کو پراپر طریقے سے پروسیڈ, اور یہ ڈپارٹمنٹ جو کہ دوسرے لوگوں کو پریسیڈنٹ بناتا ہے, اگر اس ڈپارٹمنٹ کا یہ عادہ ہے, ان کی انٹینشن ہے کہ اگر ہمارے اندر سے بھی کوئی شخص جو ہے وہ مسٹیک کرے گا, کوئی کرائم کرے گا, آفینس کرے گا, اس کے لیے سزا بھی وہی ہوگی. تھینک یو سو مچ بیرسٹر وقاص ابریز صاحب, آپ نے پورا ڈیٹیل میں ہمیں ڈسکس کیا کیس تو جو ہو گیا, مگر بات یہ ہے بچی جو ہے ماں باپ کے ہاتھوں سے چلی گئی.